نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا تو اس وقت بہت سے عرب قبائل اسلام سے منحرف ہو گئے۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ طلحہ اسدی، سجا بنت خارثہ اور مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام قبائل کی سرکوبی کے لیے اسلامی فوج کو 11 دستوں میں تقسیم کیا اور ہر دستے کا ایک الگ سردار مقرر کیا۔ انہی 11 لشکروں میں سے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں دیا گیا اور آپ کو بزاخہ کی طرف بھیجا گیا جہاں طلحہ بن خویلد اسدی موجود تھا۔ ان دستوں کی روانگی سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدین کے نام ایک عام سا پیغام بھیجا۔ اس پیغام میں انہوں نے فتنہ و فساد سے باز آنے اور اسلامی برادری میں دوبارہ داخل ہونے کی دعوت دی اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو ان سے کسی قسم کا کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ طلحہ اسدی نے اپنے ساتھ بہت سے قبائل جمع کر لیے تھے اور بزاخہ کے چشمے پر اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ غطفان، بنی اسد اور بنی طے کے لوگ شامل تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے ان کے قبیلہ طے کے تمام افراد طلحہ سے الگ ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید بزاخہ کے چشمے پر پہنچے اور طلحہ کی فوجوں کو عبرتناک شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید جب طلحہ کے مقابلے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مالک بن نویرہ کے مقابلے کا ارادہ کیا۔ مالک بن نویرہ نے اپنے ساتھیوں کو منتشر کر دیا، لیکن اسلامی لشکر نے مالک بن نویرہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور حضرت خالد بن ولید کے حکم کے مطابق مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 لشکر مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے بھیج چکے تھے۔ پہلا لشکر حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور دوسرا لشکر شرجیل بن حسنہ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا، لیکن ان دونوں لشکروں کو مسیلمہ کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مسیلمہ کذاب بہت بڑی جنگی طاقت بن چکا تھا۔ حضرت شرجیل اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے لشکر کو شکست دینے کے بعد اس کے لشکر کے حوصلے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کی فوجی طاقت کو دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کو اس کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ آخر کار دسمبر 632 عیسوی کو دونوں لشکر عقربہ کے میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نہار الرجال کو دی اور بائیں حصے کا سالار محکم بن توفیل کو بنایا اور درمیان یعنی قلب میں وہ خود رہا۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی۔ ایک طرف حضرت ابو حذیفہ اور دوسری طرف حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دسمبر 632 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ خود حضرت خالد بن ولید بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسیلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حملے میں ہی شہید ہو گئے۔ دوپہر کے وقت تک مسلمان بالکل تھک چکے تھے۔ جب مسیلمہ کذاب نے بھانپ لیا کہ مسلمان تھک چکے ہیں تو اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس تازہ دم دستے کے حملے کو مسلمان برداشت نہ کر سکے اور پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے اور پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہو گئے۔ مسلمان اس بری طرح سے پسپا ہوئے کہ اپنے خیموں میں بھی نہ رکے بلکہ دور پیچھے چلے آئے۔ مسیلمہ کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچا تو انہوں نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ پھر اسلامی فوج کو اکٹھا کیا اور مسیلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔
اس کے بعد حضرت خالد بن ولید بذات خود اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مسیلمہ پر حملہ آور ہوئے اور اس کے ذاتی محافظوں کو قتل کرنے کے بعد جب مسیلمہ کی طرف بڑھے تو مسیلمہ بھاگ کھڑا ہوا۔ مسیلمہ کو بھاگتا ہوا دیکھ کر اس کی فوج کے پاؤں بھی اکھڑ گئے اور تمام فوج نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مسیلمہ کا لشکر جب بادل ہو کر بھاگا تو مجاہدین نے ان کا تعاقب کیا۔ مسیلمہ کا ایک سپہ سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو یہ کہہ رہا تھا کہ بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ۔ مسیلمہ کذاب بھی بھاگ کر اسی باغ میں چلا گیا تھا۔ باغ بالکل میدان جنگ کے قریب تھا۔ مسیلمہ کے لشکر کے بچے کچے سپاہی بھی اسی باغ میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین اسلام باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ایک صحابی برہ بن مالک نے باغ کے اندر کود کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ تمام اسلامی لشکر باغ میں داخل ہو گیا۔ ایک خون ریز لڑائی کے بعد تمام مرتدین اسلام کو قتل کر دیا گیا اور حضرت وحشی بن حرب نے آگے بڑھ کر مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ مسیلمہ کذاب کو شکست دینے کے بعد تقریباً تمام جزیرہ عرب میں اسلام پھیل چکا تھا اور اس کے بعد جزیرہ عرب میں کوئی ایسی جنگی طاقت نہیں تھی جو مسلمانوں کا سامنا کر سکے۔ جنگ یمامہ کے خاتمے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اہل یمامہ سے صلح کر لی۔ مسیلمہ کذاب اور دوسرے جھوٹے مدعیان نبوت کے خاتمے کے بعد اسلامی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کا خاتمہ ہو گیا تھا، جس میں اہم کردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی اور سیاسی بصارت کا تھا۔ اسلام کو انتشار سے بچانے کے لیے یہ آپ کا نہایت اہم کارنامہ ہے۔